الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ کر کے دکھایا۔ اس بات کو سمجھنے سے قبل یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا ایک اہم وصف یہ تھا کہ میرے نبی کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا، بلکہ اس میں مکمل یکسانیت تھی، برابری تھی۔ جو آپ کا قول تھا وہی آپ کا عمل تھا، یعنی آپ نے جو کہا اسے کر کے دکھایا۔ قرآن پاک جو حکم دیتا پہلے خود اس کی تعمیل کرتے، پھر دوسروں کو دعوت دیتے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت قرآن پاک کی اس آیات کی عملی تفسیر تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یعنی آپ وہی بات کہتے تھے جو کرتے تھے، جو بات آپ کہتے وہ کر کے دکھاتے تھے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ذرا سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، مشکات المصابیح کی حدیث ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ اللہ اکبر کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل، سرکار فرماتے میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جناب سیدنا جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون، یہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں جو وہ باتیں کہتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں اگرچہ خطباء واعظین کا ذکر ہے، لیکن اس میں علماء، مشائخ، شاعر، ادیب، صحافی، ہر ایک کو یہ بات شامل ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم ملا تو میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے خود نماز پڑھی، پھر دوسروں کو دعوت دی، اور اتنی پڑھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے اے میرے حبیب آپ پر قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں بڑی مشقت اٹھاتے تھے، پوری رات قیام میں گزر جاتی تھی، سجدے میں جاتے تو لگتا جیسے آپ کی روح مبارک نکل گئی ہو، آپ اس دنیا فانی سے پردہ فرما چکے ہوں، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک پر سوج آ جاتی تھی، ورم آ جاتے تھے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں قام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں کھڑے رہتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں میں ورم آ جاتی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ مشقت نہ اٹھائیں، اپنے نفس کو آرام کا موقع بھی دیں، اس کا بھی حق ہے۔
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ آپ نے کوئی بات کہی ہو اس پر عمل نہ کیا ہو۔ غزوہ خندق کو لے لیں، غزوہ خندق کے موقع پر جب مسلمان خندق کھو رہے تھے، خندق کی کھدائی کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے، کھدائی کر رہے تھے، مٹی اٹھا کر پھینک رہے تھے۔ جہاں کوئی مشکل پیش آتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مدد فرماتے۔ بڑے ایمان افروز ماحول تھا، مسلمانوں کے جذبات پورے جوبن پر تھے، اور وہ ان اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کر رہے تھے: نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس وقت تک جہاد کرنے کی بیعت کی جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہم اپنے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں تو ہم اپنے نبی کے ساتھ رہیں گے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس رجز کے جواب میں یہ دعا کر رہے تھے: اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ مسجد نبوی کو دیکھ لیں، مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دور دور سے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، تو اس کے ساتھ میرے نبی بھی پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ کیسا منظر ہوگا، کیسا ماحول ہوگا، ادھر سے صحابہ پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں۔ آج کا ایک دنیا دار، اس کو کوئی کام کہا جائے تو وہ کام سے کتراتا ہے، کہتا ہے میں ملازموں کے سامنے کام کروں۔ آپ اندازہ تو لگائیں، کائنات کے والی ہیں، کائنات کے بادشاہ ہیں، امت کے غم گسار نبی ہیں، پوری کائنات کے لوگوں کی شفاعت فرمانے والے ہیں، ساری شان و شوکت کے مالک ہونے کے باوجود صحابہ کے ساتھ پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ صحابہ پتھر اٹھا رہے ہیں تو میرے نبی بھی پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ اس موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو وہی دعا دی جو خندق کی کھدائی کے موقع پر دی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں، میرے نبی پوری زندگی جو آپ نے فرمایا وہ کر کے دکھایا۔ اور یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تو انسان نماز کا کہتا رہے، زکوٰۃ کا کہتا رہے، روزوں کا کہتا رہے، حج کا کہتا رہے، جہاد کا کہتا رہے، خود اس پہ عمل نہ کرے۔ پہلے اپنے اوپر انقلاب لاؤ، اپنے اندر تبدیلی لاؤ۔ یہی سنت مصطفیٰ ہے، یہی میرے نبی کی ادا ہے، یہی میرے نبی کا طریقہ کار ہے۔ جب تم اپنے نبی کے طریقہ کار پر چلنے والے بن جاؤ گے، رب کعبہ کی قسم تمہاری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔